مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ آج پاک کلام میں سے دیکھیے امثال کی کتاب چیپٹر 31 اور ورس ہے 30۔ پاک کلام میں لکھا ہے، حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے وہ ستودہ ہوگی۔ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آج ہم بات کرتے ہیں اپنی نوجوان نسل کے بارے میں، اور خاص طور پہ اپنی بیٹیوں سے، بیٹوں سے۔ حسن کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اور جمال کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی خوبصورتی کو ایگزیجریٹ کرے، اسے بڑھائے، جیسے آپ خوبصورت ہیں، آپ کا قد لمبا ہے، آپ کا رنگ گورا ہے، تو یہ چیز آپ کی خوبصورتی کو اور نکھار رہی ہے اور بڑھا رہی ہے۔ تو پاک کلام میں لکھا ہے، حسن بھی دھوکہ ہے اور جمال بھی بے ثبات ہے، لیکن وہ جو خدا سے ڈرتے ہیں کیا ہے؟ وہ ستودہ ہوں گے۔ ستودہ کا مطلب جن کی تعریف ہوگی۔ ہم پاک کلام میں سے غور کرتے ہیں سمسون کی کہانی پہ۔ وہ آپ سب نے سنی ہوگی، اور اگر نہیں سنی تو آپ ضرور اسے پڑھیں، جس کا ذکر ہمیں قضات کی کتاب میں ملتا ہے۔ جو ایک زبردست سورما تھا، بہت زبردست، جس نے ہزاروں کو مار گرایا اس اکیلے نے، اور جس نے شہر کے پھاٹک کے دروازوں کو کھاڑ دیا تھا اور اٹھا کے اس کو پہاڑ پہ لے گیا تھا۔ اس قدر وہ زوراور تھا، اس قدر وہ زبردست خدا کا سورما تھا، جسے خداوند نے بلیس کیا ہوا تھا، چنا ہوا تھا، تاکہ وہ اپنے قوم کو رہائی دے سکے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بچے ہیں جن کو خداوند نے بلیس کیا ہوا ہے۔ وہ خداوند نے ان کو بلیس کیا ہے تاکہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو آزاد کروا سکیں، وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکے۔ لیکن سمسون کیا ہوا؟ ایک خوبصورت لڑکی کے پیچھے لگ گیا، اس نے اس سے شادی کی، اس کے عشق میں آ گیا، اس کی خوبصورتی اسے اٹریکٹ کی، اور تب وہ شاید یہ بات نہیں جانتا تھا کہ حسن دھوکہ ہے۔ لیکن کیا یہ خوبصورت بات ہے، آج آپ کے ہاتھ میں ایک کلام ہے جس میں لکھا ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے، جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ایٹ دی اینڈ وہ چکی پیسی، اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، وہ قید میں چلا گیا، اس قدر درد تکلیف میں رہا۔ آج آپ کے پاس خدا کا کلام موجود ہے جو آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ آپ ظاہری خوبصورتی کی طرف نظر نہ کریں، آپ سمسون کی کہانی سے سبق کو حاصل کریں، جس نے شیر کو پھاڑ دیا، اب وہ کس قدر تکلیف میں ہے، قید میں ہے۔ اور جب آپ خدا کے کلام کو اپنے اندر لیں گے تو خداوند آپ کو ہر قسم کی ایسی قید سے، جہاں ابلیس آپ کو قید کرنا چاہتا ہے، آپ کو بچا کے رکھے گا۔ آمین۔ اور آگے ہم غور کرتے ہیں پیدائش کی کتاب میں۔ میرے ساتھ پاک کلام میں سے دیکھیے چیپٹر 34 اور ورس اس کی اگر ہم دیکھیں 3، 4، یہ سب آپ ریڈ کیجئے۔ اس میں لکھا ہے کہ جو تھا امیر ہوی امور کے بیٹے نے دینا سے، جو کہ لیا کی بیٹی تھی، جو یعقوب سے پیدا ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس نے اسے ذلیل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لڑکے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی تھی۔ بتھیرے آئیں گے، بڑے آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، لیکن آپ نے ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آنا۔ اگر آپ آ گئے، اگر آپ پھنس گئے، اگر آپ ٹریپ ہو گئے، تو پھر کیا ہے؟ آپ کے لیے ذلت ہے۔ اور خداوند کا پاک کلام آپ کو اس لیے آگاہ کر رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کی تعریف کریں، آپ ہر کام میں برکت ہو، خدا کی پسندیدہ ہو، تو پھر آپ وہ ہو جو خداوند سے ڈرتی ہے۔ ہالےلویا۔ جو خداوند کے حکموں پر عمل کرتی رہتی ہے، جس کا دن رات دھیان صرف خداوند کے پاک کلام پر ہوتا ہے، تو آپ پھر دینا نہیں ہوں گے، آپ پھر سمسون کی طرح آپ کی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی زندگی ایسی ہوگی کہ بتھیروں کو یسوع کے پاس لانے والی ہوگی۔ ہالےلویا۔ آج ہم بہت ساری ایسی باتوں کو سنتے ہیں جہاں ہماری نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے، تو ضرور ہے کہ ماں باپ اس کلام کو شیئر کریں، بچپن ہی سے ان کے اندر اس کلام کو ڈالیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہو۔ پاک کلام میں لکھا ہے، لڑکی کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو چلنا ہے۔ ہالےلویا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور آپ ہر قسم کی اس دنیا کی بدی برائی سے بچے رہیں، اور خدا کا روح آپ میں سے تمام دنیا کی باتوں کو، دنیا کے کاموں کو نکال دے، اور آپ روحانی ہو کر، روح میں معمور ہو کے اپنی زندگیاں بسر کریں، پاک روح کی آگ سے چلیں۔ خدا کے عظیم نام میں خدا آپ کو ہمیشہ سنبھال کے رکھے، یسوع نام میں آمین۔